السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار آج پی ٹی آئی کی حکومت نے اپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اپوزیشن کو سے ہیلپ مانگی ہے، مدد کی اپیل کی ہے۔ اپوزیشن کو روز گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، روز پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، انڈین ایجنٹ قرار دے رہے ہوتے ہیں، بھارتی ایجنٹ قرار دے رہے ہوتے ہیں اپوزیشن کو، حکومتی وزراء پی ٹی آئی کے۔ لیکن آج وہی وزراء پھر ان کے ساتھی جو ہیں، انہی انڈین ایجنٹس جن کو روزانہ انڈین ایجنٹس قرار دے رہے ہوتے ہیں، انہی سے مدد مانگنے آئے تھے، مدد کی بھیک مانگنے آئے تھے، سمجھ لیں۔ کیا کچھ ہوا قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے۔ اجلاس میں کیا کچھ ہوا اور اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں، شہباز شریف کے چیمبر میں پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ آئے، کون کون سے وزراء آئے، کن کن سے ملاقات ہوئی، کیا کیا باتیں ہوئیں۔ اپوزیشن نے بھی مٹی پلید کر دی ہے پی ٹی آئی کے وزراء کی جو آئے تھے بھیک مانگنے، مدد کی۔ ان کی کیا کچھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ سارا میں آج کا حال حوال دیتا ہوں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور تقریباً پونے 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ایک ہفتہ کم ہے 3 مہینے سے، اور 3 مہینے ہونے کو ہیں۔ اجلاس آخر کار حکومت نے بلایا۔ اپوزیشن کے پاس، کیونکہ اپوزیشن ایوان میں نہیں جا رہی تھی، تو اپوزیشن کے پاس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے چیمبر میں حکومتی وزراء کو آنا پڑا۔ پرویز خٹک وزیر دفاع، علی محمد خان وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور عامر ڈوگر جو چیف وہپ ہیں پی ٹی آئی کے، تینوں حضرات کو آنا پڑا آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے چیمبر میں اپوزیشن کے پاس، جہاں پر شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور محسن داور سمیت اپوزیشن کے جو ممبران ہیں وہ موجود تھے اور مشاورت کر رہے تھے کہ کیا حکمت عملی اپوزیشن کی مشترکہ طور پر ہونی چاہیے۔ تو اپوزیشن کے پاس چل کے آ گئے اور ان سے مدد کی اپیل کی ہے۔ میں تو اس کو بھیک مانگنا کہوں گا، کیونکہ مہذب لوگوں کے لیے یہ تو بھیک مانگنے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن تہذیب جب پی ٹی آئی میں ہو خود، تو پھر ان کے لیے مجھے بھی احساس ہوگا کہ یہ بھیک مانگنے کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے۔ روز گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، روز پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، چور، ڈاکو، لٹیرے، انڈین ایجنٹ، بھارت کے ایجنٹ، بھارت کے کا بیانیہ قوم کو پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ یہ الزامات، وزیر اعظم ہوں، وزراء ہوں، مراد سعید ہو یا کوئی اور وزیر، یہ سارے، شبلی فراز بھی روز پریس کانفرنسز کر کے اپوزیشن پر یہی الزامات لگا رہے ہوتے ہیں نا، یہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آج وہ جب آئیں انہی لوگوں کے پاس جن پر انڈین ایجنٹ کا الزام لگا رہے ہیں، ان سے مدد مانگنے آ رہے ہیں، تو یہ مدد نہیں ہے، یہ بھیک مانگنا ہے۔ مجھے تو، میں اس سے زیادہ سخت کیا الفاظ کہوں، لیکن ان کو آنا پڑا، گھٹنے ٹیکنے پڑے اپوزیشن کے پاس۔ اپوزیشن نے بھی بڑا زبردست قسم کی ان کی مٹی پلید کی ہے اور ان کو آئینہ دکھایا ہے۔ حسن اقبال اور باقی لوگ جو شاہد خاقان عباسی اور باقی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھیا آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک بیانیہ تو آپ بھی بیچیں نا، آپ ایک بیانیے پہ تو قائم رہیں نا۔ کبھی آپ پارلیمنٹ کو بے وقت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے، پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلا رہے ہوتے، کمیٹیوں پر پابندیاں عائد کر رہے ہوتے ہیں، پروڈکشن آرڈرز ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے ایم این ایز کو، ارکان کو اندر کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر اندر ہیں، پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں، ان پر اعتراض ہوتا ہے، کمیٹیوں میں اسی چکر میں پابندی عائد کر دیتے ہیں، تو اور پھر پریس کانفرنسز بھی روزانہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپوزیشن والے جو ہیں وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، انڈین ایجنٹ ہیں، تو آپ کیا لینے آئے ہیں انڈین ایجنٹوں سے؟ یہ اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے وزراء سے سوال کیا ہے۔ اب آپ بتائیں
یہ جب سوال ہوا ہوگا تو اس وقت کیا ان کے پاس جواب ہوگا؟ ایک طرف آپ مدد مانگنے آ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ایوان چلوائیں، پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، قانون سازی کرائیں، کارروائی چلے، دن پورے کرنے ہیں، ایک پروسیس پورا کرنا ہے آئینی اور قانونی۔ دوسری طرف انہی لوگوں کو جن سے آپ مدد مانگنے آئے ہیں، انہی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، انڈین ایجنٹ قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انڈین ایجنٹوں سے، اگر اپوزیشن انڈین ایجنٹ ہے، بھارت کی ایجنٹ ہے، تو آپ بھارت کے ایجنٹوں سے مدد مانگ رہے ہیں تو آپ بھی تو گناہ کر رہے ہیں، آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں، آپ بھی تو دشمن کے ایجنٹ کے سہارے پہ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ تو آپ کا بھی یہ بھی کرائم ہے، یہ بھی آپ کا جرم ہے، آپ بھی جرم کر رہے ہیں دیکھا جائے تو۔ لیکن بہرحال اپوزیشن نے ان کو آئینہ دکھایا، ان کی کلاس ہوئی ہے وزراء کی، اور ان کی مٹی پلید کر کے اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ آج پہلی دفعہ علی محمد خان نے پارلیمنٹ میں تسلیم کیا ہے کہ ہمیں بھی قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ 3 مختصر تقاریر ہوئیں پوائنٹ آف آرڈر پر، کیونکہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس زیادہ چلنا نہیں تھا۔ ایک ایم این اے جب سٹنگ فوت ہو جاتا ہے، سندھ کے ایم این اے ایک فوت ہو گئے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے، مطلب 5-10 منٹ کی کارروائی ہوتی ہے، 15 منٹ کی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ دعا ہوتی ہے اس ایم این اے جو فوت ہو چکا ہوا ہوتا ہے، ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ لیکن آج مختصر اپنا احتجاج اپوزیشن نے، ایوان میں اپوزیشن گئی، اپوزیشن نے کہا کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت بھی قبلہ درست کرے۔ جب اپوزیشن نے ان کو یہ طعنے دیے ہیں تو اس کے بعد حکومت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یس، ہمیں بھی قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ احسن اقبال نے پوائنٹ آف آرڈر پر مختصر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مہینے تقریباً ہونے کو ہے، بلایا گیا ہے 3 مہینے کے بعد، 2.5-3 مہینے کے بعد، تو یہ اجلاس بلاتے وقت بھی رات جو آج رات گزری ہے، میں نے پروگرام بھی کیا تھا، رات 9 بجے 10 بجے تک بھی ممبران کو، ارکان کو اطلاع نہیں تھی کہ اس اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ نوید قمر نے بھی بات کی، انہوں نے خود میری والی بات ہی کی تصدیق کی جو میں نے گزشتہ رات پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ 9:30 بجے پروگرام میں ریکارڈ کر رہا تھا، اور اس وقت تک ممبران کو اطلاع نہیں تھی۔ تو نوید قمر نے بھی یہی بات کی کہ رات 9 بجے میں نے قومی اسمبلی میں متعلقہ قومی اسمبلی کے حکام کو ٹیلی فون کیا، معلوم کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر، ابھی ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن ایسا نہیں آیا۔ یعنی رات کو 9 بجے تک اطلاع نہیں ہے اور صبح کو 10:30 بجے اجلاس ہے، تو دور دراز کے علاقوں کے ایم این ایز کیسے پہنچیں گے؟ نوید قمر نے کہا کہ میں خود اپنے حلقے میں تھا گزشتہ روز، لیکن میں کیسے پہنچا ہوں وہ مجھے پتہ ہے۔ تو انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایوان کی کارروائی کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے حکومت کو انہوں نے پھر سے کہا ہے، تنبیہ کی ہے کہ آپ ایوان کو اگر صحیح طریقے سے سنجیدہ ہو کے چلائیں تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر علی محمد خان نے بھی کہا، علی محمد خان نے کہا کہ یہ بات اگر پہلے اپوزیشن کرتی تو اچھی بات تھی، اور کرونا کے دنوں میں ہم نے اجلاس جب اسپیکر نے بلانا چاہا تو اپوزیشن نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت بائیکاٹ نہ کرتے تو یہ اجلاس کب کو پہلے ہو چکا ہوا ہوتا۔ تو اچھی بات ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں بھی اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، اپوزیشن بھی اپنا قبلہ درست کرے۔ یعنی یہ انڈائریکٹلی علی محمد خان نے تسلیم بھی کر لیا کہ ہمارا قبلہ بھی درست نہیں ہے، یعنی پی ٹی آئی کا قبلہ بھی درست نہیں ہے، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ تو 2.5 سال کے بعد شکر ہے کسی وزیر نے تسلیم تو کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ تو اجلاس کی کارروائی مختصر ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن نے حکومت کو یقیناً آئینہ دکھایا ہے، اور حکومت نے اپوزیشن کے سامنے آج گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اجلاس کی کارروائی جو ہے پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پیر کو جو کچھ ہوگا اجلاس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام یہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔